الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کے واضح دلائل ہیں اور حق باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتے پیدا کیے، ان کو ایسا بنایا کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جس سے منع کرتا ہے وہ اس سے باز آ جاتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پیدا کیے اور انسان پیدا کیے، ان کے ساتھ خواہشات کو لگا دیا اور ان کو نیکی اور برائی کا اختیار دے دیا۔ اما شاکر و اما کفورا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہو شکر کرو چاہو کفر کرو۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے شکر کرے جو چاہے کفر کرے۔ تو اختیار دے دیا، جو شخص اس کو گناہ کرنے کا اختیار نہ ہو، اس کا گناہ نہ کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی نابینا کہے میں فلم نہیں دیکھتا، یا کوئی بہرا گونگا کہے میں گانے نہیں گاتا، تو یہ اتنا بڑا کمال نہیں۔ جبکہ زبان والا، آنکھ والا، کان والا وہ یہ برائی سے بچے اور نیکی کر کے دکھائے، یہ زیادہ بڑا کمال ہے۔ اس کے بعد ایک اور آزمائش اللہ تعالیٰ نے انسان کی کہ شیطان کو پیدا کر دیا، جو اس کو اپنے حواریوں اور اپنے چیلوں کے ذریعے کھینچتا ہے جہنم کی طرف۔ ایک تو یہ تھا کہ دونوں راستے دکھا دیے، اور پھر اب رحمان اور اس کے نبی اور رسول اور ان کے بعد داعیان کرام جنوں اور انس کو جنت کی طرف کھینچتے ہیں، اور شیطان اور ان کے حواری اور اس کے گروہ وہ لوگوں کو جہنم کی طرف کھینچتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ برابر برابر چلتا آ رہا تھا کہ نیکی کرو برائی کرو برابر ہے، نیکی کرو کہ جنت ملے گی، برائی کرو کہ جہنم ملے گی۔ پھر یہ کہ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے لشکر نیکی کی طرف کھینچتے ہیں جنت کی طرف، اور شیطان اور اس کے لشکر جہنم کی طرف کھینچتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا موسم پیدا کیا، کچھ ایسے اوقات پیدا کیے، کچھ ایسے حادثات پیدا کیے کہ جس سے انسان روٹین سے ہٹ کر نیکی زیادہ کر لے، یا اس کی نیکی کا زیادہ اجر بن جائے، اور وہ جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے۔ اور ایسے حادثات میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا اور جہاز گرنے لگا، تو اس نے فوراً عزم کیا کہ میں آئندہ یہ نیکی کروں گا، تو جہاز بچ گیا اور اس نے آئندہ وہ نیکی کرنا شروع کر دی۔ یہاں ایک عورت ہیں، وہ ان کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حجامہ کیا، اللہ نے صحت دے دی، اب اس نے مشن بنا لیا کہ میں بس لوگوں کو حجامہ ہی کرتی رہوں گی۔ تو حادثات ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ پھر بعض جگہیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو زیادہ قریب کر دیتے ہیں، جیسے حرمین ہیں، منا ہے، عرفات ہے، میدان مارکہ ہے۔ ایسے مقامات پر آپ جائیں تو آپ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک نماز کا 1,00,000 تک اجر ملتا ہے حرم پاک میں، مدینہ منورہ میں 1,000 تک ملتا ہے مسجد نبوی میں۔ کچھ ایسے اوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، کیونکہ ان حرمین میں ہر بندہ نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں لے جائے، سب نہیں جا سکتے، تو پھر اللہ نے ایسے اوقات پیدا کیے جو ہر جگہ آتے ہیں۔ ان اوقات میں کی ہوئی نیکی کا وزن بڑھ جاتا ہے، اور ان اوقات میں اللہ کا قرب جلدی حاصل ہوتا ہے۔ ان میں ایک رمضان المبارک ہے، جیسے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، جیسے حج کے دن ہیں، جیسے شوال کے روزوں کے دن ہیں، یا محرم کے روزے کا وقت ہے۔ ان اوقات میں
نیکی بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفدت مردۃ الشیاطین وغلقت ابواب النار وفتحت ابواب الجنہ۔ جب یہ رمضان آ جاتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو بڑے بڑے سرکش شیطان ہوتے ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے روٹین چل رہی تھی کہ شیطان جہنم کی طرف کھینچتا ہے، رب رحمان جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی اوقات پیدا نہیں کیے کہ جن میں شیطان کا قرب حاصل کرنے کے مواقع زیادہ ہوں، اور ایسے اوقات اللہ نے پیدا کیے جن میں رحمان کا قرب حاصل کرنے کے مواقع زیادہ ہوں۔ پھر ایک لیول تھا کہ دونوں کو اختیار دیا، پھر ایک لیول تھا کہ شیطان اور رحمان کی فوجیں کھینچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع نازل کیا کہ شیطان اور اس کے سرکش شیطان چیلے باندھ دیے جاتے ہیں، اور رب رحمان اور اس کے داعیان کرام وہ زیادہ تندہی اور محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو زیادہ جنت کے قریب کیا جا سکے۔ اللہ نے کبھی سال میں کوئی ایسا وقت نہیں پیدا کیا کہ اللہ کے داعی اور دعوت اللہ بند کر دی جائے اور شیطانوں کو چھوٹ دے دی جائے کہ اب تم زیادہ لوگوں کو کھینچ لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ایک وقت ایسا پیدا کیا جس میں شیطان والی روح کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کے چنگل سے نکلیں، اس کے جال سے نکلیں اور تقوی حاصل کریں، اور اپنے آپ کو مضبوط کر کے وہ اتنا مضبوط اور اللہ کا قرب حاصل کر لیں کہ جب رمضان گزر بھی جائے، شیطان اور اس کے چیلے چھوٹ بھی جائیں، تو وہ اتنے اللہ کے قریب ہو چکے ہوں اور اتنا تقوی حاصل کر چکے ہوں کہ وہ شیطان سے لڑائی کر سکیں اور اپنا 11 مہینے دفاع کر سکیں، یہاں تک کہ اگلا رمضان آ جائے پھر زیادہ مضبوط ہو جائیں۔ تو اس طرح شیطان سے بچتے بچاتے اور رحمان کا قرب حاصل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں۔ یہ پروگرام ہے رب ذوالجلال والاکرام کا۔ تو یہ رمضان یہ بہت بڑا امتحان بھی ہے اس لحاظ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف لاتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ جبریل امین آئے تھے، انہوں نے ایک بد دعا دی تھی۔ ساتھیوں نے پوچھا جی آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا ہے 3 بار، تو کیا وجہ تھی؟ فرمایا جبریل امین آئے، کہنے لگے جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور وہ اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، وہ ذلیل ہو جائے، میں نے آمین کہا ہے۔ تو اس لحاظ سے رمضان ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہماری زندگی میں اگر رمضان آ جاتا ہے اور ہم گناہ معاف نہیں کروا سکے تو پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے، جبریل امین کی بد دعا ہے۔ اور اگر ہم رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی بخشش حاصل کر لیتے ہیں، جہنم سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں، رب ذوالجلال کی رحمتوں کو سمیٹ لیتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے رمضان مبارک ہے، پھر آپ کے لیے عید مبارک ہے، پھر سب کچھ آپ کے لیے مبارک ہے۔ اور اگر ہم یہ کچھ نہیں کر پاتے تو پھر یہ رمضان الٹا ہمارے اوپر وبال بن سکتا ہے۔ کتنے لوگ پچھلے سال موجود تھے اور اس رمضان میں نہیں ہیں، معلوم نہیں جو موجود ہیں ان میں سے کتنے اگلے سال موجود نہ ہوں۔ تو یہ موقع ہے، بہت بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ دن کے روزے، راتوں کا قیام، ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات، یہ سارے کام ہر قسم کی نیکیاں سمیٹ کر، کیونکہ شیطان کو باندھ دیا گیا ہے، اس لیے ہم سب نیکیاں سمیٹ کر اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر شیطان باندھ دیے جاتے ہیں تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں رمضان میں؟ تو یہ دیکھ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے گندی اور ایک ہوتی ہے گندگی۔ جیسے کپڑے کو گندگی لگ جائے تو کپڑا گندا ہے، اور خود گندگی ہے، تو جو گندی چیز ہوتی ہے وہ تو پاک ہو سکتی ہے، اور جو خود گندگی ہے وہ تو پاک نہیں ہو سکتی۔ جتنے لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط کام کر رہے ہوتے ہیں وہ تو مسجد میں آ جاتے ہیں کیونکہ شیطان نہیں ہے، اور جتنے لوگ خود شیطان بن چکے ہیں وہ تو نہیں آتے۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں، آخری آیت ہے، من الجنۃ والناس، قرآن فرماتا ہے کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔
اور وہ اس کو نہ سینگ لگے ہوتے ہیں نہ دم لگی ہوتی ہے۔ وہ جو انسانوں کے شیطان ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی بیوی ہو سکتا ہے کسی کا خامد ہو سکتا ہے کسی کی اولاد ہو۔ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، کچھ بیویاں، کچھ خامد، کچھ بیٹے، کچھ بیٹیاں دشمن ہوتے ہیں، ان سے بچ کر رہا کرو، قرآن کہتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ماں باپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے کوئی دفتر کا بوس ہو سکتا ہے کلاس فیلو رومیٹ ہو، لیکن ہمیں معلوم نہ ہو کہ وہ شیطان ہے۔ تو اس کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے، بالکل سادگی کے ساتھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داعیان کرام نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ شیطان اس کے چیلے برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں۔ آپ وہ نیکی جو آپ کی چھوٹ رہی ہے وہ کر لیں، اور وہ گناہ جس میں آپ ملوث ہیں اس کو چھوڑ دیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے ماحول میں، آپ کی گلی محلے میں، آپ کے گھر سے کون ہے جو زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ جو آپ کے نیکی کرنے سے پریشان ہو، جو شخص آپ کے برائی چھوڑنے سے پریشان ہو، وہ جتنا بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، وہ پکا ابلیس ہے۔ یہی ڈیفینیشن ہے، یہی تعریف ہے شیطان کی۔ اور شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، اور یہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سارے شیطان وہ جیل میں ڈالتا تو یہ لگ رہا ہے کہ انسانوں کی اکثریت کو جیل میں ڈالنا پڑتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صرف ترکشوں کو ڈالتا ہے جیل میں، باقیوں کو نہیں ڈالتا۔ اور اتنا سا کرنے سے ہی مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو جو لوگ آ جاتے ہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اتنی محنت کریں کہ شیطان کے آ جانے کے باوجود وہ سروائیو کر سکیں۔ جن لوگوں نے سروائیو کر لیا ان کا رمضان اگلے 11 مہینے تک تاثیر دکھائے گا، اور جن لوگوں نے سروائیو نہیں کیا وہ عید رات ہی دوبارہ بہک جائیں گے۔ یہ رزلٹ مرنے کے بعد آئے گا، اور یہ رزلٹ رمضان کے بعد بھی آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔